السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم سامعین و ناظرین، عید قربا کی آمد ہے اور انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، لیکن سب سے اہم اور بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ ان شرائط اور ان کنڈیشنز کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ بڑا مشہور قاعدہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط۔ اگر ہم شرائط کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اگر ہم شرائط کو عمل میں نہیں لائیں گے تو مشروط جس چیز پر شرط لگائی گئی ہے اس کی کوئی ویلو نہیں۔ قربانی کے بھی میرے بھائی کچھ شرائط ہیں، اگر ہم قربانی کے شرائط کو مد نظر نہیں رکھیں گے، قربانی کے شرائط کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو میرے بھائی ہماری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری قربانی کی کوئی ویلو نہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ثواب ملنے والے نہیں۔ میرے بھائی قربانی کے بھی کچھ شرائط ہیں تو انہی قربانی کو ہم آج سمجھ لیتے ہیں۔ قربانی کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جس جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بے شمار جانور حلال کیے ہیں، لیکن قربانی کے جانور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا کانسیپٹ رکھا ہے، اور یہ قربانی کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے جانوروں پر یعنی بہیمۃ الانعام پر تم اللہ کا نام لو۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں؟ اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تشریح اور اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا 8 جانور ہیں، من الضان اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ بھیڑ کا جوڑا اور بھیڑا میں بھیڑا بھیڑی اور بھیڑا بھیڑی میں دمبا بھی شامل ہے، اور بکرے کا جوڑا یعنی بکرا بکری، ومن الابل اثنین اور اونٹ کا جوڑا یعنی اونٹ اونٹنی، ومن البقر اثنین اور گائے کا جوڑا یعنی گائے بیل۔ یہ ٹوٹل 8 جانور ہیں، ان 8 جانوروں کو قربانی ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے بھائی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہ جانور اس صفت سے متصف ہو جس صفت کو مقید کر دیا شریعت نے۔ وہ صفت کیا ہے؟ جانور دتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان تعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان کہ قربانی نہ کرو مگر دتے جانور کی، مسنہ جانور کی قربانی کرنی ہے۔ مسنہ جانور کس جانور کو کہا جاتا ہے؟ جس کی عمر 1 سال سے اوپر کی ہو اور اس کے سامنے کے دونوں دانت آ گئے۔ یاد رکھیں سامعین، اگر سامنے کے 2 دانت نہیں آئے ہیں، جانور 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 2.5 سال، 3 سال کا ہے، ہم ایسے جانور کی قربانی نہیں کریں گے، اس لیے کہ مسنہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں سامنے والے دانت آ گئے ہوں۔ لیکن آگے اسی حدیث کے ٹکڑے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش نکالی ہے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مسنہ جانور دتا ہوا جانور ملنا مشکل ہو جائے فَتَذْبَحُوا جَزَعَةً مِّنَ الضَّانِ تو بھیڑ کا جزا جو 6 مہینے سے اوپر کا ہوتا ہے آپ اس کو قربان کر سکتے ہو۔ لیکن کب؟ جب مشکل ہو جائے، آپ نے پورے مارکیٹ کو کھنگال لیا، پورے علاقے کے چپے چپے میں مسنہ جانور کو تلاش کر لیا، کھوج لیا، جانور نہیں مل رہا ہے، تب جا کر کے آپ 6 مہینے کے بھیڑ کو یا جزا کو قربان کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آس پڑوس میں اپنے پڑوسیوں میں فون لگا کر کے، اپنے اطراف و اکناب میں فون لگا کر پوچھ لیا اور آپ نے منڈی کا چکر نہیں لگایا، آپ مارکیٹ کے اندر نہیں گئے، اپنے گھر کے اطراف میں پوچھ لیا مسنہ جانور نہیں ملے تو آپ جزا کی قربان نہیں میرے بھائی۔ جزا کی گنجائش اسی وقت ہے جب آپ پوری حتی الامکان کوشش کرنے کے باوجود آپ کو مسنہ جانور نہ ملے، تب جا کر کے آپ جزا جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہ جانور بے عیب ہو، اس کے اندر کچھ بھی عیب نہ ہو۔ اور 4 بڑے بڑے عیب ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 4 بڑے بڑے عیب اگر جانور کے اندر پائے جاتے ہیں جانور کی قربانی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے عیب جو ہیں وہ جانور کے اندر یا قربانی کے اندر نہیں چلیں گے۔ العوراء بین عورها، جانور کانا ہو، اس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ والعرجاء بین ضلعها، جانور لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، معلوم ہو رہا ہے کہ جانور بالکل لنگڑا لنگڑا کے چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے والمریضۃ بین مرضها، جانور مریض ہو اور اس کی بیماری، اس کا مرض جو ہے بالکل وہ اچھی طریقے سے واضح ہو۔ والکثیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا جانور جس کے اندر کچھ میٹیریل، کچھ مغز، کچھ گودا اور کچھ گوشت ہو ہی نہ ہو اور جو ہڈی صرف دکھ رہی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہم نہیں کریں گے۔ تو جانور کے اندر عیب نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہ جانور آپ کی ملکیت کا ہو،
یا آپ نے اس کو پالا ہو یا آپ اپنے ذاتی رقم سے اس کو خرید کر لائے ہوں، ایسے کسی کا چھوٹا ہوا جانور گھوم رہا ہے، گم ہو گیا ہے اور کوئی اس کو ڈھونڈنے والا نہیں آ رہا ہے، آپ اس کو پکڑ کے کوئی قربان کر دیں گے، آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ غصب کیا ہوا جانور آپ اس کی قربانی کرو گے تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں قبول کی جائے گی۔ چوری کر کے لایا گیا جانور، اس کی قربانی آپ کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ حرام کمائی سے خرید کر کے کیا جانے والی قربانی جو ہے، اس کی قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبلها الا طیب، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو، حلال کمائی سے کی جانے والی چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے آپ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں اس جانور کے ساتھ کسی دوسرے کا تعلق نہ ہو، مثلا وہ جانور مرہون نہ ہو، رہن پر رکھا ہوا نہ ہو، گروی نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے قربانی کے شرائط میں سے پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ اس کے وقت مقررہ پر قربانی کریں، وقت سے باہر آپ قربانی، ہماری شریعت کے اندر جو ہے وقت کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے، بڑا خاص اہتمام ہماری شریعت کے اندر وقت کی اہمیت پر ابھارا گیا میرے بھائی۔ آپ اس کے وقت سے پہلے قربانی کرو گے قربانی ہونے والی نہیں ہے، اس کے وقت کے باہر قربانی کرو گے قربانی ہونے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی کا وقت بقرعید کے دن عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد شروع ہو رہا ہے اور ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو سامعین، یہ کچھ شرائط تھے، ان شرائط کا پاس و لحاظ رکھنا قربانی کرنے والے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ ان شرائط پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ان جملہ باتوں پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔